بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، چھٹی فصل ہے ادغام، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ادغام تام اور ادغام ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہے کہ جن دو حرفوں کے اندر ادغام ہوتا ہے یا تو وہ مثلین ہوں گے، یا تو وہ متجانسین ہوں گے، یا تو وہ متقاربین ہوں گے، تو پھر ان کے اندر ادغام کیا جائے گا۔ اب جو آپ نے ان میں ادغام کرنا ہے ان تینوں قسموں کے اندر، یہ جو ادغام ہے اس ادغام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادغام تام اور دوسری ہے ادغام ناقص۔ ادغام تام اور ادغام ناقص کے بارے میں ہی ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو ادغام تام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مدغم یعنی وہ پہلا حرف جس کا ادغام کیا جاتا ہے دوسرے حرف میں، اگر تو اس کی کوئی صفت بھی باقی نہ رہے تو یہ ادغام تام ہے، اور اگر مدغم کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہتی ہے تو پھر اس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ نے اور بھی سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مثلین کے اندر ادغام ہوگا وہ ہوتا ہی تام ہے، وہ ناقص ادا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جو متجانسین اور متقاربین کے اندر ادغام ہوتا ہے وہ تام ادغام بھی کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ناقص ادغام بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہے کہ تب بات سمجھ میں آئے گی۔ فرما رہے ہیں کہ ادغام متجانسین اور متقاربین دو قسم پر ہے، ناقص و تام، یعنی جو ادغام متجانسین ہے یا پھر متقاربین ہے اس میں تام بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ناقص بھی ہوتا ہے، لیکن جو مثلین ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا اس میں صرف تام ہی ہوتا ہے، اس میں ناقص نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کی مثال لگے نا پھر انشاءاللہ یہ والی بات مزید واضح ہو جائے گی۔ فرما رہے ہیں اگر پہلے حرف کو دوسرے سے بدل کر ادغام کیا جائے تو ادغام تام کہلائے گا۔ دیکھیں جب پہلا حرف ہے جب آپ اس کو دوسرے حرف سے بالکل بدل دیں گے تو اب اس کی پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، تو جب پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہی ہے تو پھر اس قسم کے ادغام کو ادغام تام کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، قُل ربی قالت طائفۃ، اب یہاں پہ دیکھیں جو تا ہے اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہی، یہاں پر جو لام ہے اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہی کیونکہ ہم نے جو لام ہے اس کو مکمل طور پہ را میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہاں پہ تا ہے اس کو ہم نے مکمل طور پہ طا میں تبدیل کر دیا ہے، تو لہذا جب کوئی صفت باقی نہیں رہی ہے تو پھر اس قسم کو ادغام تام کہا جائے گا۔ تیسری حضرت نے مثال دی ہے عما، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آخری پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے عما یتساءلون، یہ جو عما ہے نا یہ اصل میں یہ تھا ان اور ما، پھر اس کے بعد جو ہے نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا۔ اصل میں اس کے اندر اختلاف ہے، اختلاف اس بارے میں ہے کہ آیا یہ جو نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام ہوتا ہے یہ ادغام تام ہے یا پھر ادغام ناقص ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادغام ناقص ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نون کی صفت غنہ ہے وہ کچھ نہ کچھ باقی ہے، لیکن جو دیگر علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ادغام تام ہے کیونکہ جو نون ہے وہ مکمل تبدیل ہو چکا ہے، وہ میم کے اندر تبدیل ہو گیا ہے، اور جو یہاں پہ صفت غنہ ہے وہ نون کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں میم کی صفت ہے غنہ کی، تو لہذا یہاں پر ادغام تام ہے۔ حضرت نے اس کو جو مثال کو ذکر کیا نا ادغام تام میں اما، تو یہ والی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کا رجحان بھی اسی طرف ہی ہے کہ جو اما یتساءلون ہے یہ اسی طریقے سے کوئی اور مثال آ جاتی ہے قرآن مجید میں جہاں پہ نون ساکن کا میم کے اندر ادغام کیا جا رہا ہو، حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی ادغام تام ہی کہلائے گا، ادغام ناقص نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی ہے تو پھر ادغام ناقص ہوگا، جیسا کہ میں یقول، اب دیکھیں نون کا یا کے اندر ادغام کیا جا رہا ہے تو نون مدغم ہے، یقول یہ مدغم فی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے کہ جو نون کی صفت غنہ ہے وہ یہاں پہ باقی ہے، جب نون کی صفت غنہ باقی ہے تو پھر اس قسم کے ادغام کو ادغام ناقص کہا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال بھی ایسی ہے، من والن، یا اسی طریقے سے بسط احط، یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے جو تا ہے اس کی جو صفت اطباق ہے یہ باقی ہے، اگر تو ہوتی نا کہ صفت اطباق بھی نہ باقی رہتی اور مکمل طور پہ اس کو تا کے اندر تبدیل کر دیا جاتا تو پھر اس میں ادغام تام ہوتا، لیکن چونکہ جو پہلا مدغم ہے یعنی تا، اس کی صفت اطباق یہاں پہ باقی ہے تو اس لیے اس قسم کے ادغام کو ادغام ناقص کہا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف جب ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، تو یہاں سے ادغام کی شرائط کو حضرت ذکر فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک ادغام کبیر ہوتا ہے، دوسرا ادغام صغیر ہوتا ہے۔ ادغام صغیر کے اندر پہلا حرف یہ ساکن ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو تینوں قسمیں تھی، ادغام مثلین تھا، متجانسین تھا، متقاربین تھا، یہ ادغام صغیر ہی کی قسمیں ہیں، تو اس میں پہلا حرف ساکن یہ ہونا ضروری ہے، پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف متحرک ہو اور درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ نہ ہو تو وہاں پر ادغام کرنا یہ واجب ہے۔
تو اس سے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مثلین اور متجانسین کا تو ذکر کیا ہے، متقاربین کا ذکر نہیں کیا ہے، تو کیا متقاربین کے اندر پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو وہاں پہ کیا ادغام کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہے؟ تو دیکھیں واجب وہاں پر بھی ہے، ذکر یہاں پہ کیوں نہیں کیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر مثلین اور متجانسین ہو وہاں پر جب ادغام ہوگا تو وہ قواعد عربیہ کے مطابق ہے، جیسا کہ آپ نے صرف کے اندر تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ لیکن اگر دو حرف ایسے ہوں جو کہ متقاربین ہیں یعنی قریب المخرج ہیں تو وہاں پر ادغام کرنا یہ قواعد عربیہ کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ سماع سے ثابت ہے، یعنی تواتر کے ساتھ جس طریقے سے نقل ہوتا آ رہا ہے جہاں پر نقل ہو کر آئے گا وہاں پر تو ہم نے ادغام کرنا ہے، اور جہاں پر نقل ہو کر نہیں آئے گا وہاں پر ادغام یہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ذکر کیا ہے یہاں پر ذکر مثلین اور متجانسین کا ہی کیا ہے۔ اب آگے اس کی مثالیں ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں، جیسے کہ اضرب بعصاک الحجر، اب یہاں پہ دیکھیں ادغام کرنا واجب ہے کیونکہ با ساکن ہے، یہاں پر بھی ادغام کرنا واجب ہے کیونکہ تا ساکن ہے، ابتم یہاں پر بھی ادغام کرنا واجب ہے کیونکہ دال ساکن ہے، یہاں پر بھی ادغام کرنا واجب ہے کیونکہ دال یہ ساکن ہے۔ اب اس کے بعد اسی طریقے سے ساری کی ساری مثالیں آپ کو نظر آئیں گی، اذ ذهب قد تبین قد دخلوا قل ربی بر رفعہ، تو ساری کی ساری مثالوں کے اندر آپ نے ادغام لازمی طور پر کرنا ہے کیونکہ پہلا حرف ساکن ہے۔ اب یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے قل ربی یا بل رفعہ یا قد تبین، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کچھ مثالیں ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں میں نے متقاربین تام کی مثال بھی ذکر کی ہے اور متقاربین ناقص اس کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ اس کو ذرا دیکھیں، متقاربین تام کی مثال جیسے من ربکم من لدنہ، یہاں پر بھی کچھ مثالیں ہیں جیسے کہ قل ربی قالت طائفۃ، اسی طریقے سے متقاربین ناقص کی بھی مثالیں ہیں، یعنی جس میں مدغم ہے اس کی کچھ نہ کچھ صفت یہ باقی رہے گی، وہ کیسے باقی رہے گی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، صفت غنہ یہاں پر باقی ہے، جیسا کہ من ولی من وال من یہدی من یقول عما من مائن، اچھا یہ جو عما اور من مائن ہے یہ حضرت کے مطابق جو ہوگا ادغام تام ہوگا، کیونکہ میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں کہ نون ساکن کا اگر میم کے اندر ادغام کیا جائے تو اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن حضرت کے نزدیک جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ادغام تام یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلے سبق ہے اس کے اندر کچھ استثنائی مثالیں ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔